دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ رمضان کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل تازہ رمضان بالکل سامنے آ رہا ہے، تو میں آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رمضان کی مقدس دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، پھر اللہ نے روزے کے لیے کیوں فرمایا روزہ میرے لیے؟ اس کا 3 مطلب ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھاتا نہیں ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی پیتا نہیں ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے بیوی سے مطلب نہیں رکھتا، اور یہی کام اللہ کا ہے، کھانے سے مطلب نہیں، پانی سے مطلب نہیں، بیوی سے مطلب نہیں۔ خدا کا بندہ جب روزے میں ہوتا ہے تو وہ خدا کی نقل اتارتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ دوسری وجہ، جب کوئی بھی خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ ہر کام کرنے میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، نعت پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تراویح سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزہ ہی کرکرا جاتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ تو جس کام میں مزہ نہیں آتا وہ کام اللہ کے لیے ہوتا، اس میں ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا جو نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ روزہ بندہ رکھتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ کسی نے نماز پڑھی اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے زکوٰۃ دی اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے حج کیا اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا اس کا بدلہ کیا ہے؟ خود خدا ہے، جنت دینے والا خدا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں روزہ کون آدمی نہیں رکھتا۔ جو آدمی بے شرم اور بے حیا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا؟ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ یہ آدمی بے شرم ہے، اس کا ایمان چلا گیا۔ جانتے ہیں روزہ کون نہیں رکھتا؟ جو ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ اگر روزہ رکھنا مشکل کام ہے تو بتائیے انصاف سے 7 سال کا بچہ کیسے روزہ رکھ لیتا ہے؟ 7 سال کی بچی روزہ کیسے رکھ لیتی ہے؟ مطلب صاف ہے، ہمت کرے تو روزہ رکھنا بچے کے لیے بھی آسان۔ بچے کا باپ ہمت ہار گیا، اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اور ایک آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے ایک پوٹری دوائی لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر سے سمجھی آئے کیا کیجئے گا، میں تو بیمار ہوں، روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن شوگر ہے، پریشر ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا دھوکہ دنیا سے چلے گا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ایک آدمی تھا، بیوی بال بچے سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، پھلوری بنا لو، پکوڑی بنا لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو۔ اب بیوی حیرت میں ہے کہ فرمائش کتنی کر رہا ہے، روزہ رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو گھوٹالا کرتا تھا، گھر والے کو بتا تھا کہ میں روزے سے ہوں لیکن روزہ رکھتا نہیں تھا۔ جب اس کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، لنگی لے کر کے دریا میں جاتا تھا، ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول کر کے جی بھر کے پانی پی لیتا تھا، اوپر آ کر کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا تھا، فرمائشی پکوڑی کھا رہا ہے، فرمائشی پوڑی کھا رہا ہے، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ جیسے ہی بھوک لگی، پیاس لگی، دریا میں آ کر کے ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹنگڑو مچھلی منہ میں گھس گئی، ایک کانٹا اوپر، دوسرا کانٹا نیچے، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکٹر بھی سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بھائی کچی مچھلی منہ میں، کانٹا اوپر کانٹا نیچے، بات کیا ہے؟ تب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ اور ایک تماشا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی۔ ایک آدمی 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے رمضان کے مہینے میں، وہ کون آدمی ہے جانتے ہیں آپ؟ روزہ رکھنے والا؟ ایسا نہیں، جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے، سوئے گا پھر بھی عبادت میں، کھانا کھائے گا پھر بھی عبادت میں، یہاں تک کہ پیشاب کے لیے جائے، پخانے کے لیے جائے، تب بھی عبادت میں لکھا جاتا۔ لیکن جانتے ہیں اس اعتکاف کے لیے جوان کو فرصت نہیں ہے۔
جو سب سے ریٹائر بوڑھا ہوگا محلے میں، جو رات بھر بیڑی پھونکتے پھونکتے حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالتا رہتا ہے، اسی کو کرایہ کر کے بورو کر کے لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، آپ بیٹھ جائیے، آپ کے پاس دنیا بھر کا ٹائم ہے۔ وہ بوڑھا جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اعتکاف کا جنازہ اٹھا دیا، اعتکاف کا تماشا کر دیا، اس لیے رمضان ملنے کے بعد بھی حالت نہیں بدلتی ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، رمضان میں تراویح کتنے دن میں ہوئی؟ 10 دن میں۔ رمضان میں تراویح کتنے دن میں ہوئی؟ 15 دن میں۔ تراویح ختم ہو گئی، لوگوں نے تراویح ختم کو کیا سمجھا کہ تراویح اب ختم، تراویح سے چھٹی۔ تراویح کے ختم ہونے کا مطلب تھا کہ قرآن ختم ہوا، قرآن مکمل ہوا، یہ مطلب تھا۔ تراویح تو چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے۔ اب 15 دن میں تراویح ختم، قرآن ختم ہوا، تراویح ختم سمجھ لیا۔ 10 دن میں قرآن ختم ہوا، ختم تراویح سمجھ لیا۔ اب لیلۃ القدر آ رہی ہے 20 کے بعد، اب مسجد میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ 83 سال کی رات آئی اور چلی گئی، یہ سوتا ہی رہ گیا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب تراویح کے لیے حافظ کا انتخاب ہوتا ہے تو کمیٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کے کہتے ہیں یار ایسا حافظ لاؤ جو سپر فاسٹ ہو، راجدھانی ہو، شتابدی ہو، سیدھے ایک دن میں بہار سے دلی پہنچا دے، کٹیہار سے دلی پہنچا دے۔ تو جیسی روح ویسا فرشتہ۔ ایک حافظ آ گیا، حافظ تھا نہیں اندر سے، وہ بولا کہ آنکھ بند کر کے آپ کو دلی پہنچا دیں گے ایک دن میں، اس بار ہم کو موقع دے دیجیے۔ تو لوگوں نے کہا یار نہیں، بہت بھاری تراویح ہو جائے گی، 3 دن میں ختم کر دو۔ پہلا دن آیا 10 پارے ہو گئے، دوسرا دن آیا 20 پارے ہو گئے، تیسرا دن جب آیا تو کیا کہتا ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مٹھائی بانٹو، ختم ہو گئی۔ اب اس میں ایک آدمی تھا، اس کو شک ہوا، سورہ یاسین تو پڑھی نہیں ہے، صرف یعلمون تعلمون کر کے سیدھا دلی پہنچایا ہے۔ تو وہ آدمی کھڑا ہوا کہ حافظ صاحب ضرور دال میں کالا ہے، ضرور گھوٹالا ہے، میں پیچھے رہا، سورہ یاسین تو آئی نہیں۔ اب یہ چور سمجھ گیا کہ میری چوری پکڑی جا رہی ہے، اس نے سوچا کہ نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، یہ منطق سے کیسے نکلتا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دیا تھا، یہ مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے، اگر میں پڑھ دیتا تو پیچھے آپ لوگ زندہ نہیں رہتے، سب مر جاتے۔ تحفہ یہ مسلمان کو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں، دن رات برستی ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، کر لوں میں زبان نظروں کی حفاظت، کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ کہ انشاءاللہ 20 دن میں تراویح پڑھ کر کے چھٹی کر لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں
دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، اور 2-3 منٹ میں گزر جائے گا، اور بہت دھیان سے آپ سن لیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ کا اتنا اچھا جلسہ ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔